بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، میں ان کی تلاوت کو سن رہی تھی، اس لیے حاضر ہونے میں دیر ہو گئی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور صحابی سے نہیں سنی۔ ان کی قرات کا حال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں۔ اس جگہ تک پہنچے جہاں وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ بھی رک کر ان کی قرات سن رہے تھے اور ان پر مہبیت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات سکت ہو گئی ہو۔ ان کی قرات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت ترین انسان ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی قرات کے امام تھے، حافظ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیات حاصل تھیں کہ وہ عربی نہیں تھے بلکہ ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین عطا فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے، والد کا نام عبید تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے غلام کی حیثیت سے مدینہ پہنچے۔ اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کرا دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ واضح فرمایا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپو ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکہ کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد کعبہ میں مسلمانوں کی امام کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل طور پر مسجد کعبہ میں امام کے فرائض انجام دینے لگے۔
دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔